بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کے توجہ دلائی اس طرف۔ آج جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے اقلیتی یہ کمیشن بنانے کا اور اس میں قادیانیوں کو جو شامل کیا ہے، اس میں میری ناقص رائے یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو ان کی تاریخ بتا رہی ہے قادیانیوں کی، وہ کبھی بھی اس کمیشن میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو جب ان کی سیٹ بھی وہ حصہ نہیں لیتے الیکشن میں، نہ وہ ایم این اے پہ آتے ہیں نہ ایم پی اے پہ آتے ہیں، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ خود کو اقلیت تسلیم کر لیں گے، تو جو وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ یہ میرا مطلب ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے۔ نمبر دو، اگر وہ آ جاتے ہیں، سپوز آ جاتے ہیں، تو آ کے کیا کریں گے؟ آ کے یہی کہیں گے نا ہمیں ہمارے حقوق دیں۔ تو ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے حقوق، وہ یہ حقوق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنے کی اجازت دی جائے، مرزا قادیانی کی بیویوں کو ام المومنین کہنے کی اجازت دی جائے، مرزے کے دوستوں کو صحابہ، مرزے کی باتوں کو حدیث، مرزے پہ اترنے والی نعوذ باللہ جو نام نہاد وہی اس کو قرآن مجید، مرزے کے شہر کو مکہ اور مدینہ، یہ کہنے کی ہمیں اجازت دی جائے، لوگوں کو مرتد کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب اس چیز کو ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے آئین میں وہ غیر مسلم ہیں۔ پاکستان کا قانون جو ہے تعزیرات پاکستان، اس کی دفعہ 298 بی اور 298 سی کے تحت ان کو ایسی سرگرمیوں سے روکا گیا، کریں گے 3 سال قید ہوگی۔ اس کے بعد پاکستان کی تقریباً تمام اعلیٰ عدالتیں، وفاقی شرعی عدالت، تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا فل بینچ جب بیٹھا تھا 5 ججوں کا، اور 1993 میں، اور بڑا مشہور ایک مقدمہ آیا تھا ظہیر الدین بنام سرکار، SCMR میں یہ رپورٹڈ ہے، پیج نمبر 1718 پہ۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے صاف لکھ دیا کہ صاحب بڑے کمال جملہ لکھا ان کے بارے میں، اور بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کیا جملہ لکھا۔ سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ دھوکے باز اقلیت ہیں۔ سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے باز اقلیت ہیں۔ اور دوسری جتنی اقلیتیں ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ان کے متعلق نہیں کہا، صرف قادیانیوں کے متعلق کہا کہ قادیانی دھوکے باز اقلیت ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، قانون کو، اپنا جھوٹے مذہب جو ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سختی سے ان کو روکا کہ اگر آپ تبلیغ کریں گے تو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور اس کو ہم کسی قیمت پہ روک نہیں سکتے۔ ہر مسلمان تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے۔ جب قادیانی یہ مطالبہ کریں گے تو آپ بتائیں پورے پاکستان میں ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، حکومت سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ قادیانی ہوا یہ کیا؟ ہوا یہ ہے کہ آج کے اخبارات آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں گے، امریکہ نے ہماری حکومت کو شاباش دی ہے۔ کس بات پہ شاباش دی ہے؟ اس بات پہ شاباش دی ہے کہ ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں، آپ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں۔ آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم کریں، آپ آ جائیں۔ کون سے حقوق مانگتے ہیں؟ جب آپ آئین کے تحت یہ حقوق مانگتے ہیں نا، کہ آئین میں جو دیے گئے حقوق ہیں وہ ہمیں بھی دیں، تو جب آئین میں دی گئی آپ اپنی حیثیت نہیں مانگتے تو حقوق کس طرح مانگ رہے ہیں؟ حقوق تو اس کو ملے۔ آپ کو کون سے پاکستان میں حقوق چاہیے؟ آپ پورے پاکستان میں جہاں چاہیں کاروبار کر سکتے ہیں، اب جہاں چاہیں آپ چیزیں، مکانات، کاروبار جو مرضی خرید سکتے ہیں، جہاں مرضی سفر کر سکتے ہیں، آپ کا لٹریچر شائع ہو رہا ہے، آپ کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، آپ کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، پہلے بھی میرے لیے مسائل پیدا ہو گئے تھے، میں نے نام لے لیا تھا ایک پروگرام میں، تو ظاہر ہے ان کو تمام سہولتیں۔ اب وہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے طور پہ متعارف کرانے کی ہمیں اجازت دی جائے، جو اس کو سپریم کورٹ میں روکا ہوا ہے، قانون نے بھی روکا ہوا ہے، اور آئین نے بھی روکا ہوا ہے۔ اور ایک المیہ ہے اس پاکستان کا کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں، وہ خواہ PTI ہے، نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، کوئی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک یہ علماء کرام کو سوچنا چاہیے۔ بڑی یہ المناک اور دردمندانہ یہ ایک میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تمام کے تمام سیکولر ہیں۔ آپ چلے جائیں، کوئی آدمی آپ بتائیں، کوئی آدمی کوئی بھی نہیں بولے گا اس کی حمایت میں،
ختم کوئی بھی نہیں بولے گا، اس لیے کہ ان کی روزی لگی ہوئی ہے، وہ سارے سیکولر بے دین ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ اب لاک ڈاؤن ہے، پورا پاکستان پوری دنیا پریشان ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں، اپنی جتنی امداد لینی تھی لے لی، اب آپ نئے نئے طریقے سوچ رہے ہیں کہ اب اگر یہ کریں تو کتنا آئے گا، یہ کریں تو کتنا آئے گا، یہ زیادتی ہے۔ اب مسلمانوں کے عقائد سے یہ جو حضرات کھل رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کو لوہاڑی مار رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔